فیصل آباد میں شبر زیدی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سننے کے لیے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کیونکہ FDR سے نہیں ہے, جی یہاں پر آپ نے اس سے پہلے فرمز کا ڈیفینڈ کرتے رہے, تو آپ جتنی بھی مدت یہاں پر رہیں گے تو یہاں پر جو آپ کا پہلے کام تھا اس میں یہ متصادم نہیں ہو جائے گا, پرکاش آ جائے گا کہ آپ پہلے دیکھیں میں پہلی بات آپ لوگ پہلے میری پریکٹس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں, میرا شاید ہی کوئی کلائنٹ فیصل آباد میں کبھی رہا ہو. میں نے پرسنلی ذاتی طور پہ انٹرونشن ود دی ٹیکسیشن آفیسر بہت عرصے سے چھوڑی ہوئی ہے. میں صرف ایڈوائزری کا کام کرتا تھا اور میں ٹیکسیشن کا کام میں نہیں کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں, ججز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پریکٹس کرتے ہیں. تو متصادم ہے اگر آپ بجٹ دیکھیں, اگر آپ بجٹ کو غور سے دیکھیں اور پڑھ لیں اس میں, تو کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جس میں کہیں میرے کسی کوئی ایسا عمل آپ کو نظر آیا ہو جو میرے کسی عمل سے متصادم ہو. اور اگر ہو تو میں آپ کو تمام لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کے پرانے کسی قول و فعل سے متصادم ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. دیکھیں یہ جو پوزیشن ہے یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک ٹرانزیشن کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ کسی ایک پرٹیکولر ذات سے ریلیٹ نہیں کرتی, الٹیمیٹلی انہی لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے, اور یہی لوگ آگے ساتھ چلیں گے. ہمارا کام تو صرف ایک پرٹیکولر جہاں پہ کہیں ہیلپ کر سکیں گے وہ کریں گے اور اس ٹرانزیشن کو آگے لے کے چلیں گے. جی کیا جی ایمنسٹی اسکیم کی جب ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے اس کے بعد جنہوں نے سب سے ظاہر نہیں کیے ان کے لیے میکانزم کیا بنایا جا رہا ہے, کیا اہداف ہیں؟ اس کے علاوہ عوام اب دیکھ رہے ہیں ان کو اثاثوں سے ظاہر کرنے سے یا کسی چیز سے بھی کنسرن نہیں ہے, اوپر کو پکڑا جا رہا ہے نہیں پکڑا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کیسے کم ہوگی, کیا ہوگی مہنگائی کیسے کم ہوگی. اچھا تو IMF سے بھی آپ کو قسط مل گئی ہے, اس کے علاوہ بھی ریونیو بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. تو عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اب مہنگائی پہ GDP میں کب بہتری آئے گی اور مہنگائی کب نیچے جائے گی؟ سر دیکھیں بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم سیل ٹیکس کا ریٹ کو 17 سے 18 سے 19 کر دیتے ہیں. لیکن سب سے ہم اتنے لوگوں کے جو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, لوگ اس سے آ کے مل رہے ہیں, ریزسٹنس کو برداشت کر رہے ہیں, اس سے آسان طریقہ تھا ہم خاموشی سے 17 کو 18 کر دیتے تو یہ سارا قصہ ختم ہو جاتا. مگر وہ ہم نے نہیں کیا. مہنگائی کی جہاں تک آپ بات کریں, مہنگائی کا تعلق مہنگائی کا تعلق ہے, مگر کیونکہ یہ جو تعلق اگر میں جس طرح ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس گورنمنٹ نے, میں دوبارہ آپ کو ریسٹیٹ کرتا ہوں, اس بجٹ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی بتائیں کون سا نیا ٹیکس لگائے. مجھے ایک ٹیکس کا نام بتا دیں, میں اس ٹیکس کو واپس لینے کو تیار ہوں ابھی اسی وقت بیٹھے ہوئے. اچھا اب سوال آتا ہے کہ مہنگائی کی جو کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو روپی ڈالر پیریٹی ہے وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہوا. وہ ڈسٹرب جو ہوا, اس ڈسٹربینس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں. میں اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں, اس کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور وہی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. مگر میں صرف یہ اتنا کہہ سکتا ہوں ناٹ ایز اے چیئرمین FBR بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ جو 30 جون 2018 تھا, 30 جون 2018 جب اس پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی تو 30 جون 2018 میں $19 بلین کا پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. چاہے میں اس گورنمنٹ کی کہ اچھا یا برا یا غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا, 61 بلین ڈالر کی میری امپورٹ تھی اور 20 بلین ڈالر کی میری ایکسپورٹ تھی اور 20 بلین ڈالر کا میرا ریمیٹنس تھا. تو 19 بلین ڈالر کی میں شارٹ فال میں جا چکا تھا. تو آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر 19 بلین ڈالر کی شارٹ فال ہو تو کیا آپ کے خیال میں کسی طریقے سے بازار میں ڈالر پھینک کے ڈالر کی ویلیو کو بیلنس کرنا کسی لحاظ سے بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور چیزوں کے لیے صحیح تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ ختم اس پہ دو سبجیکٹ میرا نہیں ہے. میں نے اس طرح کہا کہ FBR کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ حفیظ شیخ صاحب کا یا رضا باقر صاحب کا, ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں. مگر مہنگائی اپنی جگہ پر ہے. ہمارا جو اسٹریس ہے, اگر آپ نے کل کی میری 2-3 چیزیں سنی ہو لاہور چیمبر میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹریس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور آپ نے اس میٹنگ کا حوالہ بھی سنا ہوگا جس میں چیف آرمی اسٹاف بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی تھے اور ہم لوگ بھی تھے کہ ہم بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں 3 چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے.
उनमें एक चीज़ है अंडर इनवॉइसिंग, एक चीज़ है स्मगलिंग और एक चीज़ है अब्यूज ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड। ठीक है, हमारे और जो मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, और मसाइल हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो और मसाइल हैं जो आप सब वजह हैं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा, मगर अगर पाकिस्तान के में अंडर इनवॉइसिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग के मसाइल को हल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री कभी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती। आज आप बाज़ार में चले जाएं, आपके पास टाइल, आपके पास टायर, आपके पास जो भी आइटम है वो आपको मिलता है। इसमें मैं ये भी एग्री करता हूँ, ये कोताही हमारी है, ये कोताही किसी गैर की नहीं है, किसी और ने नहीं की, सब हमने हमारे ही कोई इनएफिशिएंसीज हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें आज इस शक्ल में मौजूद है। मगर किसी न किसी दिन तो हमें इस चीज़ के ऊपर हाथ डालना है और हम इसके ऊपर सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। और जब ये चीज़ जब आप देखेंगे कि जब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग पे मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगी, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें जहाँ तक कमी हो पेशी हो सके वो की जाए। देखिए, एक मेरे पास चॉइस, बड़ी आसान चॉइस थी कि मैं तमाम अपने कस्टम अफसरान को कहता कि वो बाज़ार में जाकर हैरेसमेंट पैदा करें और स्मगल गुड्स को उठा लें, क्रेक डाउन कर दें। बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें एक पूरा मार्केट्स में क्योस आ जाता। अगर हमने मार्केट्स में जाकर स्मगल गुड्स को हाथ नहीं डाला, ना कोशिश की, या किसी ने किया तो हम उसको रोका। इसलिए कि जब तक हम सप्लाई चेन नहीं रोकेंगे हम उसकी मार्केट को हाथ नहीं डालना चाहते। तो हमारी कोशिश ये कि पहले हम सप्लाई चेन को रोकें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सिस्टम को सही करें, अंडर इनवॉइसिंग को किसी तरह बैलेंस करें, और ये सारी चीज़ें एक पैकेज के तहत चलेंगी। जब ये पैकेज आगे बढ़ेगा तो फिर जब ये चीज़ हैंडल होगी। अगर ये हम आइसोलेशन में चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे तो ये हल नहीं होगा। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, तो महंगाई का अल्टीमेट इलाज, सर महंगाई का अल्टीमेट इलाज दो है। पहली बात तो ये कि हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एम्प्लॉयमेंट को बोझ देना पड़ेगा। दूसरी बात हमने ये नोट किया है कि जो